بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرک سے پہلے تک گھر سے اس امر کی اجازت نہیں تھی کہ ہم اکیلے جو ہیں وہ انٹر سٹی ٹریول کریں یا شہر کے اندر بھی کہیں دور دراز کونے تک جانا ہے تو اکیلے جائیں یا جانے کی ہمت کریں۔ بلکہ وہ ہمارے والد صاحب کے آفس میں ایک نائب قاصد ہوتے تھے، ابراہیم پہلوان، تو ابراہیم پہلوان صاحب کی ڈیوٹی لگا کرتی تھی، اللہ بخشے، کہ جناب وہ ہمیں اس جگہ پہ لے کے جائے میٹرک تک۔ میٹرک کے بعد جو آزادیاں ہمیں عطا ہوئیں اس کے اندر ایک تو یہ انڈیپینڈنٹلی موو کرنے کی آزادی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے وہ شہر تلاشنے شروع کیے جن کے بارے میں ہم نے ابھی تک سن رکھا تھا، اور دوسری آزادی یہ ملی کہ ہم سینما دیکھ سکتے، لیکن رات کو آپ غروب آفتاب کے بعد باہر نہیں رہ سکتے، تو وہ دن کے وقت اتوار کا شو ہوتا تھا، انسان اور گدھا نامی ایک فلم لگی ہوئی تھی لاہور، وہ ہمارے شہر میں 2 سینمے ہوتے تھے، کہ نور محل ہوتا تھا اور ایک نگینہ سینما ہوتا تھا۔ نگینہ سینما ہمارے کالج کے رستے میں تھا، تو واپسی پہ ہم نے دیکھا جیب ٹٹولی، پیسے ہیں، ساتھ میں ہمارے شاہ جی موجود تھے، رفیق شاہ صاحب اور طارق خان لودھی صاحب، ان دونوں کے ساتھ باقاعدہ سازش کی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں چلے چلتے ہیں، تو ہم انسان اور گدھا دیکھنے کے لیے گھس گئے۔ وہ اس زمانے میں بھی، یعنی 80 کی دہائی میں بھی ایک پرانی فلم تھی، یعنی کہ اس کو جاری ہوئے ریلیز ہوئے تقریباً کوئی 18-20 سال ہو چکے ہوئے تھے، یا کم از کم اس سے زیادہ کم ہو گئے ہوں گے، 10-12 سال ہو چکے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ فلم جب سینسر بورڈ کے پاس پہنچی تو سینسر بورڈ کا جو سربراہ تھے وہ مولانا کوثر نیازی صاحب، جماعت اسلامی سے لوٹا بن کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو اداکار سعید خان ہیں، سعید خان رنگیلا صاحب کی بات کرتے ہیں، یہ گدھے انسان سے گدھا بنے ہیں، اب انسان کی شکل میں اپنے سابقہ ہم نفسوں کے ساتھ جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کا یہ جو خطاب ہے یہ بنیادی طور پہ بھٹو صاحب کے عوامی جلسوں کے خطاب کے ساتھ ریزیمبل کرتا ہے، وہی ڈکشن استعمال ہو رہی ہے، تو یہ بھٹو صاحب کے اوپر ایک طنز ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کوٹی اس وقت بول رہا تھا جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی، اس وقت 73 کا آئین جو تھا وہ یا بن چکا تھا یا بن رہا تھا۔ جب یہ اعتراض اٹھایا سینسر بورڈ کے ارکان نے تو کچھ دیر کے لیے یہ فلم روکی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب تک بھی یہ بات پہنچائی گئی اور انہوں نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، یہ بات اپنا کاٹیں، جانے دیں، عوام کو غصہ کسی طرف سے تو ریلیز ہونا چاہیے، لیڈر اسی طرح کا ہی ہونا چاہیے اور لیڈر اسی طرح ہی ہوتے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فلم ریلیز ہو گئی، اس میں جو بنیادی داستان جو ہمیں اب یاد ہے، آج تقریباً 40 سال ہو گئے، 82-83 کی دیکھی ہوئی فلم، جو 40 سال تو ہو گئے نا جی، ہاں، تو جو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک گدھا ہوتا ہے جو جس کے اوپر اس کا مالک ظلم بہت کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، بجلی کڑکتی ہے اور وہ انسان بن جاتا ہے، اور وہ انسان جو بنتا ہے وہ اس وقت کے مشہور و معروف اداکار رنگیلا ہوتے ہیں۔ اچھا، رنگیلا صاحب کی جوڑی جو تھی نا، جان رہے ابو کی ساس صاحب ہے نا، ان کے ساتھ بہت زیادہ جو انہوں نے خود فلمیں بنائی۔ رنگیلا صاحب کا ایک میں نے انٹرویو سنا، کہتے کہ میں فلمیں دیکھنے کا بہت شوقین تھا بچپن میں، تو میں نے فلم دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے بھی اس طرح سکرین پہ آنا ہے، تو پھر وہ وہاں سے یہ سن مختلف اطلاعات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ فاٹا کے رہنے والے تھے اور پشاور میں مزدوری یا آوارہ گردی کرنے آتے ہوں گے یا آئے ہوں گے، تو وہاں پہ ان کا دل کر گیا ہوگا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ اردو سپیکنگ تھے، لیکن انہوں نے خود کہا کہ میں نجیب الطرفین پختون ہوں، اور میں تو وہاں سے دیکھنے آیا، اور انہیں پنجابی بھی نہیں آتی تھی جب وہ آئے، اور گئے بھی وہ کہاں پہ، کراچی گئے تھے، کیونکہ پہلے پاکستان میں فلم سازی کا مرکز جو تھا یا فلمیں جو تھیں وہ کراچی میں بنتی اور بڑی فلمیں بنتی تھیں۔ لاہور کے اندر اسٹوڈیو تو مل گئے تھے اور بن بھی گئے تھے، لیکن لاہور میں بعد میں یہ فلم انڈسٹری شفٹ ہوئی ہے، پہلے کراچی میں ان کی کوئی زیادہ دال نہیں گلی، وہ بس مزاحیہ کرداروں میں ہی رہے، جو انہوں نے ہیرو کے رول ادا کیے اور فلموں کے اندر ہیرو آئے، کہ سب تو سونے ہائے وے من مونے ہیں، یہ اس طرح کے گانے ان کے اوپر فلمائے گئے۔ تو یہ لاہور میں، یہ ثانیہ لاہور میں ہوا۔ تو سعید خان صاحب جو تھے انہوں نے پنجابی سیکھی اور پھر پنجابی فلموں کے اندر بڑا نام کمایا۔ جب 80 کی دہائی میں ہم نے فلمیں دیکھنا شروع کی، اس وقت سعید خان صاحب جو تھے ان کا سکرین پہ نمودار ہونا ہی لوگ انہیں دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے
الفاظ کی کامیڈی سے زیادہ چارلی چپلن کی طرح حرکات کی کامیڈی جو تھی وہ پاکستان کی فلموں میں انٹروڈیوس کروائی. ان سے پہلے لہری تھے جو پاکستان کے اندر الفاظ کی کامیڈی کیا کرتے تھے, الفاظ سے کھیلا کرتے تھے, کیونکہ نہ اردو پہ عبور تھا سعید خان صاحب کو, نہ پنجابی پہ تھا, دونوں ان کے لیے نئی زبانیں تھیں. تو سعید خان صاحب نے پھر چارلی چپلن والا حرکات و سکنات سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی. مطلب وہ انٹر ہوں گے تو پہلے ان کی پشت جو ہے وہ دروازے میں سے نظر آئے گی, لوگوں کا پیٹ نظر آتا ہے, ان کی پشت نظر آئے گی, اور لوگ اس کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر لیں گے, جس طرح چارلی چپلن کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے. سعید خان صاحب المعروف رنگیلا کی صاحبزادی فرادیبہ جوہر ٹاؤن میں ہماری ہمسائی بھی رہی, ہمارے ساتھ والے گلی میں رہا کرتی تھیں, اور پھر وہ ایم پی اے, پہلے وہ کونسلر بنی لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی, شاید بعد میں ایم پی اے بھی, شاید جیسے شک پڑتا ہے کہ ان کو منتخب کروایا پی ایم ایل این نے اپنے ٹکٹ میں سے. نواز شریف صاحب ان کو بہت پسند کرتے تھے اور وہ نواز شریف صاحب کو بہت پسند کرتے تھے. شاید اس ناطے ہی ان کی صاحبزادی کو پی ایم ایل این کے اندر سے یہ ٹکٹ ملا ہو, میں امکان کا اظہار کر رہا ہوں. تو سعید خان صاحب نے اس فلم میں کام کیا اور اس کو امر بنا دیا, انسان اور گدھا کے نام سے. اب جب وہ گدھا جو ہوتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے تو حرکتیں وہ وہی کرتا ہے, وہ سبزی کی دکان پہ جاتا ہے اور براہ راست جا کے نا وہاں پہ سبزیاں, خاص طور پہ سبز پتوں والی سبزیاں جو ہے وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ دکاندار اس کو پکڑ گئے تھے نا, پیچھے سے کرتا ہے وہ, پھر جناب ادھر کو, ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت زیادہ مزاح تھی اس کے اندر. اور وہ جو گدھا جو تھا وہ مطلب کہ پھر اس کو اس گدھے کو عشق ہو جاتا ہے, ہاں, تو اس عشق کے بعد پھر وہ جناب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ کو دعا کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ گدھا بنا دے, اور پھر اس کو دوبارہ گدھا بنا دیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ ڈونکی راجا کی اگر انسپائریشن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہاں سے لی گئی ہے تو وہاں سے لی گئی تھی. اور اب وہ ڈونکی راجا آخر میں جب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور لڑکی کا باپ اس کے خلاف سازش پوری کر کے اس کو جناب کہتا ہے کہ یہ مجھے کسی نے کہا پچھلے دنوں, کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ یار وہ باپ کہاں ہے جو کہا کرتے تھے پرانی فلموں میں کہ یہ میں نے تمہیں چیک دیا ہے, اس میں جتنی رقم کرنی ہے بھر لو اور میری بیٹی کی زندگی چھوڑ دو, میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو. کہتا وہ باپ مر ہی گئے یار, لگتا ہے ہمیں تو کسی نے نہیں. تو وہ جو اس طرح کی سازش رنگیلا صاحب کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے گدھا بنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فلم جو ہے یا اس کا جو کنسپٹ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بھی دہرایا ہے, اور اب جو ہے گدھا جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا قاعدہ دعا کر رہا ہے کہ میں نے دوبارہ گدھا بنا دیتا جاوے. یہ بات جب میں نے ٹویٹر کے اوپر لکھی تو یوتھروں نے مجھے بڑی گالیاں دی, اتنی گالیاں دی کہ مجھے اس بات پہ قائل کیا کہ میں اس کے اوپر ولاگ بھی کروں اور پوری تاریخ بیان کروں. ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. ان کے اقتدار میں آتے ہی جیو نے ایک فلم ریلیز کی تھی جنگ گروپ نے جس کو ڈونکی راجا کہتے, اور پھر ڈونکی راجا آج کل آپ کو پتا ہے تھوڑی سی منہ ماری ہوئی ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب کی, اور مطلب سہیل وڑائچ صاحب سے ہمیں نقطہ نظر کا اختلاف رہا ہے, اور وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ جب ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے اختلاف کا اظہار بھی کیا جائے تو مسکراہٹ کے ساتھ اس کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ قبول کرتے ہیں کہ آپ کا یہ والا پرسپیکٹو جو ہے یہ, اور اگر انہوں نے اس کو کنسیڈر نہ کیا ہو تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں ہاں اس پہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا. مطلب یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے. سہیل وڑائچ صاحب سے بہت سارے معاملات کے اوپر اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی ایک تحریر میں ہمیں چار اختلاف ہوتے ہیں, لیکن وہ جتنے نائس بیبے اور نرم آدمی ہیں, میرا مطلب ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک ہے, لوگوں کو ان سے شکوے بھی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ لوگ ان سے محبت کرنے والے بھی بہت. میں نے سہیل وڑائچ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا, لیکن میں سلوٹ کروں گا جناب ارشاد بٹی صاحب کو کہ وہ سہیل وڑائچ صاحب کو بھی غصے میں لے آئے. ٹھیک ہے نا, یہ یوٹیوبروں کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات چل پڑی کہ آپ نے کوئی ایسی بات نکلوانی ہے جس کا کلپ وائرل ہو سکے, وہ کلپ پھر وائرل ہوگی, پھر ٹکا کے بےزتی فرمائیے. سہیل وڑائچ صاحب جیسا بندہ ہے نا
اس نے ارشاد پٹی کی وہ بےزتی کی ہے، وہ بےزتی کی ہے، وہ بےزتی کی ہے کہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک بندے نے شور مچا دیا، اوئے دودھ لے کے آؤ، اوئے دودھ لے کے آؤ، اوئے دودھ لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے دکان تھی، وہاں سے ایک بندہ گلاس دودھ کا بھر کے لایا تو اس پی کے کہتا مجھ سے یہ ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا جاتا، میرے کو ہوئی ارشاد پٹی دی بےزتی ویکھی جا رہی، لہذا ولاگ ایتھے ہی ختم کیتا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔